رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی وحدت کی حفاظت کے لیے امیر کویت کی قابل قدر کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور عمان کے سلطان کے ساتھ دو طرفہ برادرانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے رویوں کے نفاذ کے بین الاقوامی مرکز کا دوحہ میں افتتاح قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان گہرے تعاون کی عکاسی ہے۔ ترکی نے بحر روم کے علاقے میں ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دھمکیوں اور بلیک میلنگ کو مسترد کرتا ہے۔ اور صدر ٹرمپ ایک مرتبہ پھر انتخابات کی شفافیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ قائم کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی وحدت کی حفاظت اور خاص طور پر کویت کے سابق امیر شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح مرحوم کی جانب سے شروع کی گئی ان کوششوں کا شکریہ ادا کیا ہے جو انہوں نے اس بحران پر قابو پانے کے لیے شروع کی تھیں، جبکہ ان کی مسلسل کوشش تھی کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون کے ملکوں کے درمیان وحدت قائم ہو اور ان ملکوں کی قوموں کے مفادات پورے ہوں۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل، موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات اور خلیجی مشترکہ عمل کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک عمان کے سلطان ہیثم بن طارق کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے آپس کے تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا اور ان وسائل میں دونوں ملکوں اور ان کی برادر اقوام کے مفادات کو فائدہ پہنچے گا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ اوروگوئے کے صدر لوئس لاکالبو کے نام اوروگوئے کے سابق صدر تاباری فازکیز کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ اوروگوئے کے صدر کے نام تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی جمہوریہ اوروگوئے کے صدر لوئس کالبو کے نام وہاں کے سابق صدر تاباری فازکیز کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنے 7 روزہ اجلاس میں بری اور بحری ماحولیات کے بارے میں مجلس شورا کی جانب سے عام بحث کی درخواست پر مجلس کی سفارشات کے بارے میں وزارت بلدیہ و ماحولیات کے نقطہ نظر سے متعلق کابینہ کی یادداشت کی ہے۔ اس کے علاوہ شورا نے اپنے کل کے اجلاس میں اس کے اسپیکر کی جانب سے رکھے گئے متعدد موضوعات پر بحث کی اور یہ موضوعات شورا کے اپنے کاموں سے متعلق ہیں۔ شورا نے ان موضوعات پر بحث کے بعد ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ سے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ جناب پیٹر ماورین نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ دلچسپی کے موضوعات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ جناب پیٹر ماوریر نے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ دریاسنا ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے سربراہ جناب پیٹر ماوریر نے کورونا وائرس کووڈ-19 پر قابو پانے کے لیے قطری ہلال احمر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ قطری ہلال احمر سوسائٹی کے ساتھ تعاون اور شراکت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور کووڈ-19 کے بحران کی روک تھام کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر قطری ہلال احمر کی کوششوں کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے رویوں سے متعلق تصورات کو نافذ کرنے کے بین الاقوامی مرکز کا دوحہ میں افتتاح بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ اپنے اندر بہت سے معانی اور اشارے لیے ہوئے ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں اس مرکز کا افتتاح ایک انتہائی واضح پیغام ہے کہ قطر اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کے ساتھ اپنی شراکت کو مزید بڑھانے کے راستے پر گامزن ہے اور وہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کی بین الاقوامی کوششوں میں بھرپور اور انتہائی فعال طریقے سے حصہ لیتا رہے گا۔ بدعنوانی اور کرپشن کی روک تھام میں غیر معمولی کردار ادا کرنے والوں کے لیے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے 5ویں ایوارڈ کی تقسیم کل بدھ کے روز برادر ملک تیونس کے شہر تیونس میں منعقد ہوگی۔ یہ تقریب اقوام متحدہ کے تعاون سے منعقد کی جاتی ہے اور اس میں اس کے متعدد اعلیٰ اہلکاران شریک ہوں گے۔ ان کے علاوہ اس ایوارڈ کی ہائی کمیٹی کے ممبران، ونرز کے انتخاب کی مشاورتی کونسل کے ممبران اور اس ایوارڈ سے متعلق متعدد بین الاقوامی مہمانان بھی کل کی اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ یہ ایوارڈ 4 شعبوں میں دیا جاتا ہے: زندگی بھر کی اچیومنٹ، جدت کے شعبے میں منفرد اچیومنٹ، نوجوانوں کی مہارت اور ان کی فعال شرکت اور تحقیقات اور اکیڈمک مواد کا شعبہ۔ یہ انعامات ہر سال کرپشن کی روک تھام کے علاوہ عالمی دن کے موقع پر دیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ یہ دن ہر سال دسمبر کی 9 تاریخ کو مناتی ہے۔ برادر ملک جمہوریہ تیونس کے صدر قیس سید سے یہاں کے اٹارنی جنرل اور کرپشن کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی وکیل ڈاکٹر علی بن فتیح المری نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں تیونس کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ان میں کرپشن کی روک تھام کے لیے شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ایوارڈ کا موضوع بھی شامل تھا۔ 5ویں ایوارڈ کی تقریب کل بدھ کے روز تیونس کے دارالحکومت میں منعقد کی جا رہی ہے۔ شہری ہوابازی کی پبلک اتھارٹی نے مشرق وسطی میں شہری ہوابازی کے شعبوں کے انتظامیہ کے سربراہان کے اجلاس میں قطر کی نمائندگی کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں مشرق وسطی کے ملکوں میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے شہری ہوابازی کے اداروں کی طرف سے کیے گئے اقدامات اور ان کی کوششوں اور فضائی ٹرانسپورٹ کے شعبے پر اس کے اقتصادی اور آپریشنل اثرات کی اسٹڈی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر میں شہری ہوابازی کی جنرل اتھارٹی کے سربراہ جناب عبداللہ بن ناصر ترکی السبیعی نے اس اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے اور کورونا کی اس وبا کے ساتھ یہاں برتاؤ کے قطری تجربے کے بارے میں انہوں نے معلومات فراہم کی۔
وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں اس وائرس کے مزید 178 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ مزید 218 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,37,494 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ میں کووڈ-19 کی صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو گئی ہے، اور کیلیفورنیا کے جنوب میں گزشتہ پیر کے روز سے تقریباً 20 ملین باشندوں کو ہوم کوارنٹینا میں بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر برطانیہ آج منگل کے روز سے اس کے ہاں ٹیکے لگانے کی زبردست مہم شروع کر رہا ہے۔ کسی مغربی ملک میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی مہم ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسیوں کے ہائی کمشنر جوزف بوریل نے کہا ہے کہ ڈپلومیسی نے پرامن طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ دیا ہے، اور یورپی یونین ترکی کے ساتھ یہی اسلوب اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے دھمکیوں کی منطق کو مسترد کرتے ہوئے بات چیت اور ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر ایردوان نے یورپیوں کے نام اپنے پیغام میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے بقول اسٹریٹجک اندھے پن سے نجات حاصل کریں۔ اب امریکہ چلتے ہیں، جہاں ریاست جارجیا نے ایک مرتبہ پھر تصدیق کر دی ہے کہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے دی ہے۔ آج ان انتخابات کے خلاف اپیلوں کا وہاں آخری دن ہے، اور آج کے دن کو وہاں سیف ہیون یعنی محفوظ پناہگاہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد الیکٹورل کالج آئندہ پیر کے روز یعنی 14 دسمبر کو باضابطہ سرکاری طور پر یہ اعلان کر دے گا کہ نئے منتخب صدر جو بائیڈن ہیں۔ نتائج کے خلاف اپیلوں کے ضمن میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے ریاست پینسلوینیا کے اہلکاروں کو آج منگل کے روز تک کی مہلت دی تھی کہ وہ عدالت میں کیے جانے والے اس مطالبے کے بارے میں اپنا جواب جمع کرائیں کہ ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹ منسوخ کر دیے جائیں۔ اس معرکے میں مشیگن اور جارجیا ریاستوں کے ججوں نے کل پیر کے روز ان دونوں ریاستوں میں دھاندلی کی وجہ سے جو بائیڈن کی کامیابی کو منسوخ کر دینے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اب مسلسل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ کی قانونی ٹیم کی عدالتوں کے ذریعے انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنے کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ٹرمپ ابھی تک اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے جا رہے ہیں۔ اس اثناء میں امریکہ کی وزارت دفاع پینٹاگون نے بتایا ہے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کی ٹیم کو فوجی سراغ رسانی کی رپورٹ کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ اور جرمنی نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایٹمی پروگرام کے بارے میں ازسر نو اعتماد سازی کرے۔ اس نے کہا ہے کہ ویانا کے ایٹمی سمجھوتوں کی مزید خلاف ورزیاں قابل قبول نہیں ہیں، خاص طور پر کہ اب امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آ رہی ہے جو تہران کے بارے میں اپنی پالیسی کے تعین میں متعدد فریقوں کے ساتھ صلاح و مشورے کے اسلوب کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر نے خلیجی وحدت کی حفاظت کے لیے امیر کویت کی قابل قدر کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور عمان کے سلطان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے رویوں کے نفاذ کے بین الاقوامی مرکز کا دوحہ میں افتتاح قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان گہرے تعاون کی عکاسی ہے۔
ترکی نے بحر روم کے علاقے میں ڈائیلاگ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دھمکیوں اور بلیک میلنگ کو مسترد کرتا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر